آج ویو 360 میں غزہ میں 1 مہینے کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری، لیکن مستقل جنگ بندی کیسے ہو پائے گی؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ بین الاقوامی عدالت انصاف جمعے کو جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف غزہ میں نسل کشی کے الزامات کے مقدمے کا فیصلہ دے گی۔ نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں واقع اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت نے بدھ کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ 17 ججوں کا پینل 26 جنوری کو اپنا فیصلہ سنائے گا۔ اس دوران غزہ میں لڑائی جاری ہے، جہاں اسرائیلی فوج غزہ کے جنوبی علاقے میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ بدھ کے روز خان یونس میں ہزاروں بے گھر افراد کو پناہ دینے والے اقوام متحدہ کے ایک تربیتی مرکز پر ٹینک کے گولے گرے۔ اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ امدادی اہلکار نے بتایا کہ اس حملے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو چکی ہے، جبکہ 75 افراد اب تک زخمی ہیں۔ امریکہ نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، جبکہ اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا ہے کہ شاید یہ گولے حماس نے فائر کیے تھے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے اپنی کارروائی کے دوران جنوبی غزہ کے مرکزی اسپتالوں کو منقطع کر دیا ہے اور لاکھوں باشندوں اور شہر میں پناہ لینے والے لوگوں کے لیے فرار ہونے کا مرکزی راستہ بند کر دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ، قطر اور مصر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 1 مہینے کی جنگ بندی کا معاہدہ کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں اسرائیلی یرغمالوں کو حماس کی قید سے رہا کرایا جائے، اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو آزاد کروایا جائے اور غزہ کے شہریوں کے لیے انتہائی ضروری امداد پہنچائی جا سکے۔ غزہ میں جاری جنگ پر مزید اپڈیٹس کے لیے چلتے ہیں یروشلم، جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمارے ساتھ ہیں۔ ہریندر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے کہ جو اقوام متحدہ کے کیمپ پر حملہ ہوا ہے، مزید کیا کہنا ہے اسرائیلی انتظامیہ کا اس پناہ گزین کیمپ پر حملے کے بارے میں؟ جی، تھوڑی دیر پہلے میری یہاں پر ایک دفاعی ترجمان سے بات ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو لے کر کے اسرائیل ڈیفنس فورسز نے تحقیقات شروع کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیلی فضائی حملے یا آرٹلری حملے سے وہاں پر کچھ ایسا نہیں ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہاں پر جو زمین پر جو اسرائیلی فوج ہے ان کے حملے سے اگر وہاں کچھ ہوا ہے تو وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی اشارہ ان کے طرف سے کیا گیا کہ شاید یہ حماس کے ہی کسی مس فائر میں وہاں پر جو ہے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن صاف طور پر کچھ بھی کہنے سے انہوں نے انکار کیا، کہا کہ ابھی بھی تحقیقات جاری ہے۔ جنگ بندی کی خبروں پر نتن یاہو کی قدامت پسند اتحادی جماعتوں کے 2 اراکین نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد ان کی حکومت کی ترجمان الینا اسٹین نے ایک بیان کے ذریعے ان مذاکرات سے انکار کیا۔ فار رائٹ اتحادیوں کے ہوتے ہوئے کیا وزیر اعظم نتن یاہو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ جنگ بندی کی جانب بڑھ سکیں گے؟ دیکھیں، ان کی سب سے بڑی ان کی مشکلات جو ہے وہ یہی انتہائی پسند جو تنظیمیں ہیں ان کے مخلوط حکومت میں شامل انہی کی اور سے ہے، کیونکہ ان کے طرف سے صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے اور جب تک اس حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اس کے پہلے اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ مخلوط حکومت کا جو ہے وہ حصہ نہیں رہ پائیں گے۔ دراصل اگر غور کیا جائے تو یہاں پر ایک عجیب سا جو ہے ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ جو انتہائی پسند جو تنظیمیں ہیں ان کی اور سے ان کی اور سے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پہ مزید دباؤ ہے، دوسری طرف یرغمال کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور یہاں پر لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہروں میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی حمایت جو ہے ہر شہر میں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ ہریندر، آج بھی ایک چھوٹا سا ہی جس میں چند 100 افراد شامل تھے، ایک مظاہرہ ہوا ہے جس میں جنگ ختم کرنے کے لیے یہ مظاہرہ کیا گیا تھا اسرائیل کے اندر، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، مظاہرے جو ہیں وہ صرف ہر روز ہو رہے ہیں، نہ صرف آج ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، اور ان میں نہ صرف یرغمالوں کی فوری رہائی کو لے کر کے مطالبہ ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اب تو مطالبہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے استعفے کو لے کر کے بھی ہو رہا ہے، اور لگ بھگ یہ ہر شہر میں دیکھا جا رہا ہے۔ خاص کر کے سیٹرڈیز کو یہاں پر شام میں جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اور سب سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ تل اویو کے شہر میں جو ہے اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہاں پر اب آج کل کھل کر کے پوسٹرز لگنے لگے ہیں
कि ज़रूरत पड़े तो जंग बंदी हो और साथ ही साथ जो है तो अभी यहाँ पर हरिंदर, हुकूमत जैसे को आपने बदलने बताया की कि प्रेशर बढ़ रहा है इस्तीफे के लिए नेतन्याहू पे, इसराइल में ज़ाहिरी बात है ये जो यरगमालों का मामला है और हमास के खात्मे की मुहिम है, ये जो एक ड्यूअल गोल था उस पर भी तनकीद हो रही है कि ये अचीव नहीं हो सकता और इस मामले में भी दबाव बढ़ रहा है। तो क्या वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इत्तेहादियों की मुकम्मल हिमायत अभी भी हासिल है? और जैसे आपने बताया तो ये भी बताइए कि उनके सियासी मुस्तकबिल के बारे में क्या बात हो रही है? देखिए, आपको एक बात बताएं कि यहाँ पर वॉर कैबिनेट के एक वजीर हैं आइजनकॉट, गादी आइजनकॉट, जो कि इसराइली फ़ौज के साबिक सरबराह भी हैं। उन्होंने खुल करके इस बात को कबूल किया है कि जिन मकासद को लेकर के इसराइल वहाँ पर दाखिल हुआ था गज़ा में और ये जंग शुरू हुई थी, उसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहा है और उसमें कामयाबी भी जो है उन्होंने कहा है यकीनी तौर पर वो कह सकते हैं कि उसमें कामयाब होना मुश्किल है, मुश्किल यानी नामुमकिन उन्होंने खुद ही कहा है, क्योंकि इस हमास का खात्मा जो है वो जो सबसे बड़ा मकसद जो इसराइल का है वो बिल्कुल ही जो है वो मुश्किल है, क्योंकि उनका कहना है कि तकरीबन 40,000 की उनकी फ़ौज है। अभी तक इसराइली फ़ौज की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 9,000 हमास के अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। तो इस तरह से भी देखा जाए और अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मुश्किल से 25% जो है हमास का जो स्ट्रेंथ है वो इसराइल अभी तक 100 दिनों से ज़्यादा के जंग में कम कर पाया है। तो ऐसे में इन मकासद में कामयाबी जो है वो पूरी तरह से नहीं मिल सकती और मुस्तकबिल में किसी मुआहदे के ज़रिए ही जो है इस पूरे मामले का जो है वो हल निकाला जा सकता है। और इसराइली वज़ीर आज़म की जो मकबूलियत है वो मसलसल कम होती जा रही है और ऐसे में उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि मखलूत हुकूमत में जो दाएं बाजू की तंजीमें हैं उनको वो साथ रख पाएँ और तभी जा कर के वो अपनी कुर्सी पर बने रह सकते हैं। तो उनकी पूरी कोशिश यही है कि उन्हें खुश रखना ही जो है वो अभी उसी में वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया हरिंदर, आपने हमें ज्वाइन किया यरूशलेम से और अब तक की अपडेट्स हमें दी। थैंक यू वेरी मच। इसराइली हुकाम का कहना है कि 7 अक्टूबर को अगवा किए गए अफराद में से 136 इसराइली अभी भी हमास की कैद में हैं। इनमें से कुछ यरगमालों के ख़ानदान इस मामले पर आगे ही बढ़ाने की खातिर इस वक्त अमेरिका में हैं, क्योंकि उन्हें खदशा है कि नवंबर में आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद से इस इशू की अहमियत कम होती जा रही है। इसराइली मुग़वियों के ख़ानदान अमेरिका की शुमाल मगरबी रियासत वाशिंगटन की इस यहूदी इबादतगाह में अपने उन प्यारों के बारे में आगाही पैदा करने के लिए आए हैं जो अभी भी हमास की कैद में हैं। 16 साला हेरल शेरबी अपने वालिद के बगैर सफ़र करके यहाँ आई हैं। इसराइल में उनके वालिद अपने एक भाई योसी शेरबी का सोग मना रहे हैं जो कि कैद में हलाक हो गया है। हेरल को उम्मीद है कि कैद में मौजूद उनके दूसरे अंकल एली की जान बचाई जा सके। मुझे लगता है कि हमारा मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमें ईली को और यूसी की लाश को वापस घर लाना है ताकि हम इसे दफना सकें। हम तो इनके जनाजे की रस्म भी नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास दफनाने के लिए कुछ नहीं है। रोमी कोहन का जुड़वा भाई निमरोद कोहन भी अगवा होने वालों में शामिल है। उसे डर है कि लोग 7 अक्टूबर को अगवा किए जाने वालों को भूलने लगे हैं। लोग यरगमालों के बारे में काफी बात नहीं कर रहे, कुछ तो भूल तक गए हैं। मेरा मतलब है कि 3.5 माह गुजर गए हैं और कुछ लोगों के लिए ये एक पुरानी खबर की मानंद है और हम इसे हर रोज हर सेकंड महसूस करते हैं। वो और उनके वालिद यहूदा कोहन कहते हैं कि इसराइल से बाहर यरगमालियों के घर वालों को नफरत और हिमायत दोनों मिले हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ देखने को कम ही मिला है। हमारी हुकूमत की ज़्यादा तवज्जो लड़ाई पर है और वो जैसा कि हम देखते हैं 107 रोज़ के बाद हमारे अजीज़ों में से किसी को जिंदा वापस नहीं ला पा रही। इसराइल से यरगमाल बनाए जाने वालों में से 100 से ज़ायद को नवंबर में जंगबंदी के दौरान फ़लस्तीनी कैदियों के बदले छुड़ा लिया गया था। उसके बाद से कोई और रिहाई नहीं हुई और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इतवार को उस वक्त तक जंग जारी रखने का अहद किया है जब तक हमास का खतरा खत्म नहीं हो जाता। हमारे यरगमालों की रिहाई के बदले में हमास जंगबंदी का, गजा से हमारी अफवाज के इनखला का, नख्बा के तमाम कातिलों और जना करने वालों की रिहाई का और हमास को सलामत छोड़ देने का मुतालबा करती है। अगर हम उसे मान लें तो हमारे जंगजुओं का खून जाया जाएगा। वाशिंगटन में मुग़वियों के मुख्तलिफ ख़ानदानों ने गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी कानून साजों से इस उम्मीद में मुलाकातें की कि वो उनके प्यारों की रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए ज़्यादा सियासी दबाव डाल सकेंगे और रिहा किए गए इजरायली शहरियों के लिए सदमे से निमटने का काम अभी बामुश्किल शुरू हुआ है।
کچھ کے گھر نہیں رہے، کچھ ابھی بھی قید میں موجود اپنے پیاروں کے منتظر ہیں اور کچھ ہلاک ہونے والوں کا سوگ منا رہے ہیں۔ روتھی، اوہاد اور کیرن واپس آ گئے ہیں۔ انہیں 49 روز بعد رہا کیا گیا تھا اور ہمارے انکل ابراہم ابھی بھی قید میں ہیں۔ یہ لوگ دیگر 135 یرغمالیوں کے ساتھ ہیں جنہیں حماس کی قید میں 4 ماہ ہونے والے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو ان کی حالت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ نتاشا مزگوایا کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ حماس کی حیثیت اور مکمل جنگ بندی کے امکانات پر مزید بات کرتے ہیں۔ اب پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں بفلو یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار فیضان حق۔ فیضان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ حماس جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں مکمل جنگ بندی پر زور دے رہی ہے، مغویوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اسرائیل کی شرائط یعنی غزہ سے اپنے اہم لیڈروں کو نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ مڈل گراؤنڈ آپ کے خیال میں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں؟ جی عاطف، آپ کے سننے والوں دیکھنے والوں کو سلام۔ دیکھیے، جب تک دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کسی جگہ نہیں پہنچیں گی تو کوئی راستہ نہیں نکل سکتا۔ اس میں جیسے آپ کو معلوم ہے، ایجپٹ نے، یورپین یونین نے، سب نے جو ہے وہ پیس پرپوزلز دی ہیں، لیکن دونوں طرف سے یعنی اسرائیل اور حماس دونوں کی طرف سے جو فلیکسیبلٹی چاہیے وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی جا رہی۔ لیکن ہر لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جو بھی گینز اسرائیل نے حاصل کیے ہیں وہ جا سکتے ہیں، ان کا نقصان ہو سکتا ہے انہیں، اور یہ بات ان کو اس وقت باور نہیں ہو رہی، کیونکہ دنیا میں جو رد عمل ہے، جو دنیا میں ان کا جو امیج ہے وہ بہت بری طرح خراب ہو چکا ہے، اور یہ ایک لائبلٹی بنتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات سنوارے جائیں یا اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ فیضان صاحب، ایسے میں جب امریکہ اور اسرائیل حماس کو غزہ میں کوئی بھی رول دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حماس یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے میں مکمل جنگ بندی کے لیے کیا کوئی سنجیدہ گفتگو ہو بھی سکتی ہے؟ دیکھیے، اس میں حماس جو ہے وہ اس بات پر مصر اس لیے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جس حد تک سوچ فلسطینیوں میں جا چکی ہے اس جنگ کے بعد، تو اگر وہ اپنا پولیٹیکل پوزیشن جو ہے یا سیاسی جگہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس میں وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کی ریلیونس ختم ہو جاتی ہے اس طریقے سے۔ لیکن اگر ایک آرگنائزیشن یا ایک تنظیم جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ برسر پیکار ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو کوئی چیز سمجھتی ہیں تو برسر پیکار ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ اپنے آپ کو جو فلسطینی اتھارٹی ہے پریزیڈنٹ عباس سے، تاکہ ان سے مختلف ایک الٹرنیٹیو دے سکیں۔ اور بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے کہ حماس کو اس میں گیو ان کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے اوپر بھی فلسطینیوں کا بہت پریشر ہے۔ لیکن جو پیس نیگوشیٹرز ہیں ان کے لیے یہ صورتحال کتنی مشکل ہے کہ ایک طرف فلسطینین اتھارٹی ہے جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، دوسری طرف حماس ہے جس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے ویسٹ بینک میں بھی، جو پہلے کے 12% کے مقابلے میں دسمبر میں 44% تک پہنچ چکی ہے۔ یہ کتنی مشکل صورتحال ہے انٹرنیشنل پاورز کے لیے؟ دیکھیے، اور یہی وہ بات ہے جو کہ امریکہ اور یورپین یونین جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کو، کیونکہ اگر ایکسٹریمسٹ پوزیشنز جو ہیں، یعنی ایسی پوزیشن جس میں کہ کوئی لچک نہیں ہے، اگر یہ سرایت کر جاتی ہے، جو کہ سرایت کر چکی ہے، تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ حماس جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ غازہ میں بلکہ مغربی کنارے پر ویسٹ بینک میں بھی ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور محاذ کھولا یا کھل سکتا ہے یا کھولا جا سکتا ہے، اور اسی لیے امریکہ جو ہے وہ پریشر کر رہا ہے اسرائیل کو۔ تو وہ ایک منظر بھوپالی کا مجھے شعر یاد آیا کہ وہ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا، اور چاہے وہ حماس ہو یا اسرائیل ہو۔ اسرائیل حماس جو ہے اگر وہ ایک جگہ ہار رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو ختم ہی ہونا ہوگا۔ ذرا امریکہ میں جو اس جنگ کا امپیکٹ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس سال نومبر میں ہونے والے انتخابات کی مہم باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے لیے الیکشن سے پہلے اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے کا معاملہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن جہاں جا رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے، وہاں لوگ جو ہیں وہ خود سیز فائر کے نعرے لگا رہے ہیں،
اور ان کے اوپر یہ پریشر بڑھ رہا ہے, ان کے پاس جو پریشر بڑھ رہا ہے ان کے اوپر پریزیڈنٹ بائیڈن پر, یہ پریشر ان کے لیفٹ آف دا سینٹر کے جو لوگ ہیں ان سے بڑھ رہا ہے, اور ان کو بھی وہ اس وقت سخت مجبوری کی حالت میں, وہ کیونکہ ایک طرف تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کا چیلنج ہے, اور دوسری طرف یہ کہ ان کے اپنے حلقے جو ہیں وہ لوگ جنہوں نے انہیں سپورٹ کیا ہے ان کی طرف سے پریشر آ رہا ہے کہ وہ اس کا کوئی حل نکالیں. اور اس کا حل میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے گا, کیونکہ اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے, نہ اسرائیل کے پاس نہ حماس کے پاس. رائٹ. بہت شکریہ فیضان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہم سے اس اہم موضوع پر گفتگو کی. تھینک یو. فلسطینی سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ کے مطابق اکتوبر کے اوائل میں اسرائیل حماس جنگ کے آغاز کے بعد سے مغربی کنارے میں حماس کی حمایت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے, جو 12% سے بڑھ کر دسمبر میں 44% تک پہنچ گئی ہے. اس کی وجوہات جاننے کے لیے وائس آف امریکہ نے مغربی کنارے کے چند رہائشیوں, تجزیہ کاروں اور میڈیا کے نمائندوں سے بات کی. مغربی کنارے کے عماری پناہ گزین کیمپ کی دیواروں پر جگہ جگہ مقامی نوجوان حماد, جبریل, رمانہ کے پوسٹرز دیکھے جا سکتے ہیں, جو ستمبر میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حماس نے اس کی موت پر ہمدردی ظاہر کر کے مغربی کنارے میں حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ پوسٹرز چھاپے تھے. حماد حماس کی کھل کر حمایت کرتے تھے. اسرائیلی فورسز کے مطابق وہ گھریلو ساختہ بم پھینکتے ہوئے گولی کا نشانہ بنے. حماد کے والد جبریل عبدالرحمان موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی موت پر سوگ منا رہے تھے جب 13 دسمبر کو اسرائیلی فورسز نے ان کے گھر پر چھاپا مارا اور ان کے دوسرے بیٹے یحییٰ کو گرفتار کر لیا. میں نے دروازے پر دستک کی آواز سنی اور میں یہ سمجھ کر دروازہ کھولا کہ یحییٰ ہوگا, لیکن اسرائیلی اپنی بندوق کے ساتھ مجھے پیچھے ہٹنے کا حکم دے رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں ہٹوں گا کیونکہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن اس نے مجھے گولی مارنے کی دھمکی دی. میں خوفزدہ نہیں ہوا. پھر اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے اندر دھکیل دیا. جبریل کے مطابق وہ ان کے بیٹے کو لے گئے تھے اور تب سے انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا, نہ ہی کوئی وضاحت دی گئی کہ اسے کیوں لے جایا گیا. حماد کی گرفتاری کے بارے میں وائس آف امریکہ کے سوال پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ہمیں اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز سے رابطے کا کہا, لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا. 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی حمایت کے خلاف مکمل عدم برداشت کی پالیسی اپنا لی ہے. کچھ افراد کو مزاحمتی گروہوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے والی سوشل میڈیا پوسٹس پر گرفتار کیا گیا. حماس جیسے نامزد دہشت گرد گروہوں کے لیے حمایت کے اظہار پر فلسطینیوں کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے حراست میں لیا جا سکتا ہے, لیکن جبریل کا کہنا ہے کہ اپنے بیٹوں کے چلے جانے کے بعد انہیں اب کوئی پرواہ نہیں. وہ اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کرنے والے گروہوں اور افراد کی کھل کر حمایت کرتے ہیں. فلسطینی سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ کی جانب سے ایک حالیہ سروے کے مطابق 7 اکتوبر سے پہلے حماس کے لیے 12% حمایت دسمبر میں بڑھ کر 42% ہو گئی ہے. اس تھنک ٹینک کے اکثر سروے فلسطینی اتھارٹی کے لیے حمایت میں کمی دکھاتے ہیں, جس پر فلسطینی قیادت نے ان پر تنقید کی ہے. میڈیا کے نمائندوں, تجزیہ کاروں اور مغربی کنارے کے رہائشیوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اس بات سے متفق ہیں کہ اس حمایت میں ایک بڑا اضافہ ہوا ہے. حماس کے لیے بڑھتی ہوئی حمایت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد پہلی مرتبہ موجودہ حالات میں تبدیلی آئی ہے. بہت سے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ 1994 میں اوسلو معاہدے کے تحت بنائی گئی فلسطینی اتھارٹی, جو مغربی کنارے کے زیادہ تر حصے کا انتظام چلا رہی ہے, اس تنازع کا حل نکالنے میں ناکام رہی اور آمرانہ ہو رہی ہے. اسی سروے کے مطابق مغربی کنارے کے 90% رہائشی سمجھتے ہیں کہ اس کے صدر محمود عباس کو مستعفی ہو جانا چاہیے. ہماری خواہش ہے کہ غزہ میں جنگ رک جائے اور ہم فلسطینی اتھارٹی کی قیادت کو تبدیل کرنے کے لیے انتخابات کروا سکیں. اس میں اچھے لوگ ہیں لیکن وہ فعال نہیں. اس سروے سے پتہ چلتا ہے کہ اب بہت سے لوگ حماس کے حامی ہیں, جس کی ابتدائی دستاویزات میں اس کا مقصد اسرائیل کی تباہی ہے, اور غیر متحرک سمجھی جانے والی فلسطینی اتھارٹی کے برعکس اس تنازع کے حل کے لیے اس کا زیادہ عسکریت پسندانہ نظریہ ہے. سروے کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے کے 70% افراد اب اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں. اسرائیلی تشدد لوگوں کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اسرائیلی قبضے سے نجات کیسے حاصل کی جائے, جو کہ ناممکن ہے. لہٰذا یہ لوگوں کو کسی بھی ایسی تحریک کی پیروی کرنے پر مائل کرتا ہے جو اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کر رہی ہو, حماس یا کوئی اور. امریکہ اور دیگر ممالک کی طرف سے دہشت گرد کہلائی جانے والی تنظیم حماس کے عسکریت پسندوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیلی شہریوں پر حملہ کر کے 1200 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا, جس سے اس جاری تنازع کو مزید ہوا ملی. ہنری ولکنز کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
پیکج آپ دیکھ رہے تھے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 25,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور اقوام متحدہ کے اہلکار غزہ کی پٹی میں بڑھتی ہوئی بھوک اور بیماریوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں خوراک فراہم کرنے کی اجازت دے رہا ہے، مگر اصل مسئلہ غزہ کے اندر خوراک کی تقسیم کے نظام کا ہے جو کہ مؤثر نہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں شہریوں کے فلاح سے متعلق صورتحال مایوس کن ہوتی جا رہی ہے، اور وہاں خوراک کی قلت اور بیماریوں کے باعث شہری آبادی کو خطرہ ہے۔ لوگ نہ صرف بموں اور گولیوں سے مر رہے ہیں، بلکہ خوراک اور صاف پانی کی کمی، اسپتالوں میں بجلی اور ادویات کے نہ ہونے اور لڑائی سے بچنے کے لیے شہر کے چھوٹے چھوٹے محفوظ حصوں تک پہنچنے کے دردناک سفر سے مر رہے ہیں۔ عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے 23 لاکھ لوگ قحط کے دہانے پر ہیں، جن میں سے تقریباً 3,80,000 شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ لیکن اسرائیلی فوج کے یونٹ کوگیٹ کے مطابق، جو فلسطینی شہریوں کے مسائل سے نمٹنے کی نگرانی کا ذمہ دار ہے، اسرائیل غزہ میں بڑی مقدار میں شہریوں کے لیے امداد پہنچانے کی اجازت دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، جس میں حفاظتی معائنے کو تیز کرنے کے لیے دوسری سرحدی چوکی کھولنا بھی شامل ہے۔ کوگیٹ کے مطابق تقسیم کا مسئلہ غزہ کی طرف ہے، کیونکہ حماس کے عسکریت پسند کچھ امدادی سامان چرا لیتے ہیں اور اقوام متحدہ کے ادارے اسے تقسیم کرنے میں غیر مؤثر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غزہ میں شہریوں کے حالات حماس کے دعووں سے بہتر ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ غزہ میں امدادی اداروں کے اندر کچھ رکاوٹیں اور انتظامی مسائل ہیں۔ اس خبر کے لیے نہ تو حماس اور نہ ہی اقوام متحدہ نے وائس آف امریکہ کے سوالات کا جواب دیا ہے۔ کوگیٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے ہر روز 400 سے 500 ٹرک اسرائیل سے غزہ میں داخل ہوتے تھے، جن میں تقریباً 70 سے 80 خوراک کی اشیاء لے جاتے تھے۔ اب تقریباً 200 ٹرک روزانہ غزہ جاتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 150 مکمل طور پر غذائی امداد سے لدے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے حال ہی میں اعلان کردہ ایک معاہدے کے تحت غزہ سے تقریباً 20 میل شمال میں واقع اسرائیلی بندرگاہ اشدود کے ذریعے بڑی مقدار میں آٹا بھیجا جائے گا، جو غزہ کی بیکریوں کو فراہم کیا جائے گا، جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ مل کر روزانہ 20 لاکھ روٹیاں تیار کرتی ہیں۔ خوراک کی قلت کے علاوہ فلسطینی حکام نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی غزہ میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں چلنے والے اسکولوں اور پناہ گاہوں میں تقریباً 15 لاکھ فلسطینیوں کی بھیڑ اور مناسب صفائی کے فقدان کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے کچھ بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان میں بڑوں اور بچوں میں معدے کی بیماریاں، نظام تنفس کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں جیسے خارش اور دیگر بیماریاں شامل ہیں۔ انسانی بحران ان 10 لاکھ فلسطینیوں میں سب سے زیادہ شدید ہے جو غزہ کے جنوبی حصے کی جانب فرار ہوئے جب اسرائیلی فوج نے پٹی کے شمال میں فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کا واپس آنا اب بھی محفوظ نہیں ہے۔ عالمی بینک کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی تمام رہائشی عمارتوں میں سے تقریباً نصف تباہ ہو چکی ہیں یا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ ملک میں کچھ بھی نہیں بچا، نہ اسکول، نہ یونیورسٹی، نہ صحت کی سہولتیں، کچھ بھی نہیں۔ ان سب بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، کیسا ہوگا؟ اس کے بعد وہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ایسے میں جب جنگ اب بھی جاری ہے، بڑھتے ہوئے انسانی بحران نے جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی مطالبات کو مزید تیز کر دیا ہے۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔